اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے استاد محترم حضرت مولانا نجم الحسن صاحب خسرو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ قیامت تک کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ملاوٹ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، وہ نظام یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ و سینہ ہوتے ہوئے آج تک اس امت کے افراد اس قرآن پاک کو حفظ کرتے چلے آ رہے ہیں اور یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اس اہتمام سے پڑھا جاتا ہو، سنا جاتا ہو، یاد کیا جاتا ہو، جس کے ایک ایک زبر کی، ایک ایک زیر کی، ایک ایک پیش کی حفاظت کی جاتی ہو۔ کوئی دنیا میں ایسا کلام نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا یاد کرنے والا بھی نہیں ہے کہ جس انداز سے لوگ قرآن پاک کو یاد رکھتے ہیں ایسی کوئی کتاب یاد بھی نہیں رہتی ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا حفاظت کا کہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو کھڑا کر دے گا اللہ رب العزت حفاظت قرآن کے لیے، جو قرآن پاک کا حفظ کریں گے، قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمائیں گے، اور تراویح کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی کہ ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا، تو یہ اللہ کی سنت ہے قرآن کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری میں ہماری شرکت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ یاد کریں، ہم قرآن پاک کو ناظرہ پڑھیں، ہم قرآن پاک پڑھانے والے مدارس کا چلانے کا نظام بنائیں، مدارس و مکاتب قائم کرنے کا نظام بنائیں۔ ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے اللہ کے کلام کی حفاظت میں، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو قیامت تک اس کتاب میں کوئی ملاوٹ تو کر نہیں سکتا ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی پڑھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا مافیہ میں سب سے بہتر لوگ، سب سے کامیاب، اللہ کی نگاہ میں سب سے معزز، لائق احترام، قابل احترام لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔ تو ہماری ایمانی حرارت، ہماری ایمانی کیفیت ہم کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق بنے کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی تعریف اور بہتری فرمائی، ان لوگوں کو بہتر کہا جو قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں۔ اور ہم میں سے جو لوگ آج قرآن پاک نہیں پڑھ پائے، کوئی بھی وجہ رہی ہو، مگر یقیناً ان لوگوں کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے اس ایمان کی حرارت کی وجہ سے کہ کاش ہم قرآن پڑھ لیتے۔ ہر ایمان والا یہ ضرور سوچتا ہوگا یقین کے ساتھ کہ کاش کہ ہم قرآن پاک پڑھ لیتے، حفظ نہ کر پاتے کم سے کم ناظرہ تو ٹھیک سے یاد کر لیتے۔ اگر یہ خیال ہمارے دل میں آتا ہے، یہ امنگیں اگر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں،
سب خیال آنے کے بعد، یہ امنگیں پیدا ہونے کے بعد اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہماری یہ امنگیں بیکار ہیں۔ جیسے آج ہم بڑی عمر والے لوگ پچھتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کل کو یہ ہماری نئی جنریشن، یہ ہمارے معصوم بچے بھی کل کو یہی سوچیں گے کہ کاش ہم بھی پڑھ لیتے قرآن۔ تو اپنے احساس کے ساتھ، جو احساس آج ہمارے دل میں ہے قرآن نہ پڑھ پانے کی وجہ سے، تو کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہم بھی قرآن پڑھ لیتے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہوگی، ہمیں بہت لگن سے، کوشش سے، محنت سے اس بات کی فکر کرنا ہوگی کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں بھی قرآن پاک پڑھ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا حفظ کریں اور کم سے کم ناظر قرآن تو سب کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ قرآن پاک جنہوں نے عرب کے بدوؤں کی زندگی بدل دی، جن کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، لوگ ان کو جاہل اور گوار کہتے تھے، لوگ ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا کہتے تھے۔ اور جب ان کے پاس قرآن جیسی عظیم دولت آئی تو اس قرآن کی دولت کی وجہ سے پوری دنیا نے ان کی حکمرانی کے سامنے، ان کی جاہ و حشمت کے سامنے، ان کے جاہ و جلال کے سامنے، ان کے مقام و مرتبے کے سامنے، ان کی ہیبت کے سامنے پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ پوری دنیا کا یہ گھٹنے ٹیکنا صرف قرآن کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنایا، انہوں نے قرآن کے مطابق اپنی راتیں گزاری، اپنے دن گزارے، اپنے بازاروں میں کاروبار قرآن کے مطابق کیے، اپنی جائیدادوں کی تقسیمیں قرآن کے مطابق، اپنی شادی، اپنے بیاہ قرآن کے مطابق، اپنے بچوں کی تربیت قرآن کے مطابق، پوری نظام زندگی ان کی قرآن کے مطابق تھی۔ اس لیے پوری دنیا کے لوگوں نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے ان کے باپ خطاب حضرت عمر سے یہ کہا کرتے تھے، اے عمر، تم جب جنگل میں صحرا میں جاتے ہو اونٹ لے کے، تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتے، جتنے بھی لوگ اونٹ لے کے جاتے ہیں سب کے اونٹ پیٹ بھر جاتے ہیں سارے اونٹوں کے، اور تمہارے اونٹ خالی پیٹ آتے ہیں، بھوکے آتے ہیں، تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتے۔ یہ حضرت عمر سے ان کا باپ خطاب کہا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت عمر نے ایمان لائے اور قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت فرمائی ایمان لانے کے لیے، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ آیات پاک تلاوت فرماتے جاتے ہیں اور آنسوؤں سے، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی جنات کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، قسم کھا کے کہتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے۔ اور پھر حضرت عمر ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کے بعد دنیا نے دیکھا اس وقت سپر امپائر طاقتیں
کیسر و کسرا، ایران اور اٹلی جیسی طاقتیں حضرت عمر کے روب اور دبدبے کے آگے، آپ کے جاہ و جلال کے آگے، آپ کی ہیبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، سر نگو ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ قرآن پاک ہی تھا۔ آج سب سے زیادہ ہماری دوری قرآن مقدس سے ہے۔ ہمارے پاس اخبار پڑھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس دنیا کی لعب و لعب، دنیا کی باتیں کرنے کا وقت ہے، ہمارے پاس ہنسی مذاق کا ٹھٹا کا وقت ہے، ہمارے پاس چوپالوں پہ بیٹھنے کا وقت ہے۔ ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو قرآن مقدس پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے تو قرآن مقدس کے مدارس کو بڑھانے کے لیے سرمایہ نہیں ہے۔ ہم لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کروڑوں کے حساب سے ایک شادی پہ خرچ کر دیتے ہیں، قرآن پاک کے نام سے ہمارے پاس ڈھیلا نہیں نکلتا ہے۔ یہ حالات ہمارے ہو گئے۔ اگر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو علامہ اقبال کا وہ شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم قرآن چھوڑ کر خوار ہو گئے، گلی گلی میں جوتے کھانے والے ہو گئے۔ پوری دنیا کی قومیں ہمارے پر مسلط ہیں، سب ہم کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں۔ اگر عزت، اگر کامرانی، اگر کامیابی چاہتے تو خدا کی قسم اگر قرآن پاک کو اپنی زندگی کا ہم اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ٹکرا نہیں سکتی ہے، کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے اگر قرآن پاک ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے قرآن پاک کی طاقت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکاتب کا اور مدارس کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔